الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین۔ ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے درخواست ہے سب سے پہلے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو اللہ کا پیغام کے ساتھ آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ عید میلاد النبی کا پہلا حصہ اپلوڈ ہو چکا، اب اس کا حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ جانتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی کہ کیا کہ بات انسان کے بعض باتیں جو ہے نا نہایت ہی نزدیک اس کے معمولی ہوتی ہیں، یہ مطلب ہے اللہ عز و جل اس بات کی وجہ سے اس کی بہت سے درجات بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241، حدیث مبارکہ نمبر 6468، اور ایک یہ ہے کہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ اس لیے کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ اس حدیث مبارکہ میں ماشاءاللہ مفہوم جو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کو کہتا ہے تو اس کی طرف کبھی کبھی توجہ کوئی نہیں کرتا انسان، تو اس کی بات ہوئی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے تو اس کا خیال بھی نہیں کرتا۔ تو اس دونوں باتوں کی وجہ سے کیا ہے کہ پہلے میں جو توجہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات پیغام سن لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور دوسرے کے لیے جو نہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جہنم میں گرتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کا نمبر بھی بتا دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ اور حدیث مبارکہ کا یہ ماشاءاللہ سے مفہوم جاننے کے بعد آئیے مزید جانتے ہیں درود شریف کی فضیلت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک درود شریف دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر اور دونوں جہانوں کے لیے کافی ہے۔ اس کا ثواب تو آتے 1000 سال کے ثواب سے زیادہ، اور اس کا رتبہ اکثر عبادات بدنیہ اور مالیہ اور قولیہ یعنی جسمانی، مالی اور زبان کی عبادت کو کہتے ہیں۔
سے اعلیٰ ہے، اور یہ فضل عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، ورنہ ہم کب اس عنایت کے لائق اور اس کرامت کے مستحق تھے؟ سرور القلوب فی ذکر المحبوب، صفحہ نمبر 340، تبغیر و تسہیل۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو غفور، بخش تو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک، ماشاءاللہ ہم تو الفاظ ہی ختم ہو جائیں گے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہمارے اتنا ہے ہی نہیں، ہمارا علم نہیں ہے، سارا علم تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنے علم سے ہم پر چھینٹے ہی اللہ تعالیٰ ڈالتا رہے، اپنا فضل اپنا کرم کرتا رہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ کیونکہ ابھی پتہ چلا نا کہ ساری جتنا کچھ ہم پہ رحمتیں فضل اور کرم ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی وجہ سے عطا کیا اس امت کو۔ کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی عزت جو حقیقتاً دولت و عزت ہو، ایسی نہیں کہ اللہ پاک نے کسی اور کو دی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ جسے عطا ہوا ہے یا عطا ہوگا دنیا یا آخرت میں، وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہیں۔ خاتم النبیین، سرور کونین، اولین آخرین کے صدقے میں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے عطا ہوا۔ یہ فتاوی رضویہ 93/29 اس کا حوالہ ہے۔ اور اب دیکھیں، امت کے تمام اقوال و افعال اور اعمال روزانہ 2 وقت سرکار عرش وقار حضور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں، یعنی پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فتاوی رضویہ 568/ یعنی کہ جس کو بٹا بھی کہتے ہیں، ایک لائن لگا کے 29 اس کا حوالہ ہے۔ کتنی پیاری باتیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں، پہلے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو کچھ دنیا اور آخرت میں ملتا ہے یا ملے گا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے عطا ہوا۔ اور اب کیا پتہ چلا کہ 2 دفعہ جو ہمارے اعمال جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی فتاوی رضویہ سے پتہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا جاننے کو جو ملنے آئے سنیں، کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ وہ آواز جان گداز اس معصوم ہم سب پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب کی امتی جو ہر وقت بلند ہے، گاہے یعنی کبھی کبھی ہم میں سے کسی غافل و مدہوش کے گوش کان تک پہنچتی ہے، روح اسے ادراک کرتی ہے یعنی پہچانتی ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ 712/30 اس کا حوالہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ کبھی کبھی وہ امتی اپنے قبر انور میں باذن اللہ پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، حضور زندہ ہیں، حضور موجود ہیں، نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ شروع میں پڑھی ہے نا، قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ دعا ہے، وسیلے سے ہم مانگنا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ پارٹ 3 میں
اس کا بھی آپ کو ہوئے گا کہ یا رسول اللہ کہہ کر اور وسیلے سے دعا مانگنا کہاں کہاں سے ثابت ہے، وہ بھی آپ تک پیغام پہلے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہ آگے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجلس میلاد مبارک ذکر شریف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اللہ پاک کا ذکر اور ذکر الہی سے بلا وجہ شرعی منع کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ اور 668/14 اس کا حوالہ ہے، آپ لوگ بھی نکال کے پڑھ لیجئے۔ پھر کیا پتہ چلا سبحان اللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے، بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نظر کرنا یا ہدیہ کرنا کہیں۔ یعنی کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، تعلیمات دی جا رہی ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بڑوں کا تمام کا تحفتاً محبتاً مودتاً عقیدتاً ہدیہ یہ ثواب پہنچا دیجیے۔ ہم جو عام انسان ہیں اس کو اصال ثواب کا نام کرتے ہیں، کیونکہ ہم انتقال کر گئے، جو انتقال کر جاتے ہیں دنیا چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے اصال ثواب ہے، لیکن ہم تو تحفے بھیج رہے ہیں درودوں کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر کے۔ نبی آخر زمان ہمارے پیارے نبی جن کے ہم امتی بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، شکر کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر قرآن پاک اگلی اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ہمیں اگلے پچھلے حالات بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے اپنے پیارے، سب سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اپنے پیارے حبیب کی امت کا دیکھیں قرآن پاک پڑھ کے اس میں ماشاءاللہ کتنا مطلب اس کا ذکر آیا امت کا۔ تو امت کیا کر رہی ہے ذرا سوچئے۔ اب یہ کیا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیا، تو ایسے نہ کہیں کریں۔ حضور زندہ ہیں اپنے قبر انور میں، نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، ہمارا درود پاک سنتے ہیں، جیسے کہ پہلا حصہ اول بھی سنے، اس میں بھی اپلوڈ ہو گیا۔ یہ محبت، یہ عقیدت بار بار بتانے والی ہے تاکہ ہمیں بھولی بسروں کو سمجھ میں آ جائے بات۔ جو جاتا ہے تو وہ بھی تو قبروں میں جائیں، ان کے لیے بھی ہے، وہ سنتے ہیں سلام، پردہ آ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی محترم، خاتم النبیین، سید المرسلین، اول آخرین، خاتم النبیین، اپنے عہدہ رسالت میں ہے۔ کیا ہے کہ کلمہ پاک موجود ہے، اس لیے پہلا حصہ اول ضرور دیکھیے گا، تفصیل سے اس میں یہ بتایا گیا، اس لیے کہ کاش ہمارے جہاں جہاں کوئی تھوڑا سا بھی زنگ لگا ہے، زنگ ہی کہوں گی، وہ صاف اللہ پاک کر دے۔ حضور سے عقیدت اور محبت، اور حضور کی آل اولاد سے، تمام انبیاء سے محبت کریں، اولیاء اللہ کی محبت، ان کا بھی قرآن پاک میں ہے، شہداء کرام کا ہے، جو نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اللہ کی تعلیمات قولی فعلی عملی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچائی اپنی امت کو۔ تو جب ان کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہید زندہ ہیں، تو پہلے حصہ اول میں یہ بھی ہے، تو پھر ایسی باتیں نہ کریں بشر بشر کہہ کے، کیا ہم جیسے؟ ہاں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ اس کی تفصیل پہلے ساری ادھر اپلوڈ ہوگی رحمہ فرول پہ، حصہ اول بھی دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ حصہ 2 میں۔ اب آگے ہیں، دیکھیں کہ ہم دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ ایسے تحفہ بھیجنا ہے۔ تو آج ربیع الاول شریف ماشاءاللہ ہر جگہ، ہر نبی کے عاشقان جو نبی سے خوب محبت کرتے ہیں، وہ درود پاک پڑھ پڑھ کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور مطلب ان کی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ یہی ہے کہ جب چراغاں کیا جاتا ہے، ملک کو سجایا جاتا ہے، یا شادیوں پہ کیا جاتا ہے، تو پھر
اب ایک کے گھر میں کوئی جائے تو چراغا کے یا نوک کرے بھی، اس سے پوچھے کہ آج کیا ہے، تو وہ کہہ دے کہ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، مطلب کہ دنیا میں ظاہری طور پر بھیجے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نور میں نور اللہ ہے، تو کیا ہے، وہاں سے وہ بدعت کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ساتھ ہی محلے میں، اسی گھر میں، ساتھ والے میں اگر مثال دے رہی کہ کوئی نوک کرتا ہے، بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے، چراغاں کیا ہے یا شادی کی ہے، تو پوچھتے ہیں بھی کس کی ہے برتھ ڈے یا شادی، تو بتاتے ہیں میرے بیٹے یا بیٹی کی ہے، تو اس پہ مبارکباد دی جاتی کہ مبارک ہو۔ تو ربیع الاول شریف میں کیوں نہیں مبارک ہو سکتی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو جہالت، اندھیرے جہالت کے دور ہوئے، سبحان اللہ، اللہ نے کر دیے دکھی دلوں کے سہارا، سبحان اللہ۔ تو دل کھول کے خوشی منائیں۔ ہم ہر وقت مناتے ہیں، ہر وقت درود پاک پڑھیں، لیکن جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو کوئی دن ہوتا ہے اس کی وہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے سید الایام ہے، 7 دنوں میں ایک جمعہ مبارک کو ہے، مہینوں میں رمضان مبارک کا، پھر یہ تاریخ پیدائش کے علاوہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں سجانا، چراغاں کرنا، دعوت کرنا، لوگوں کو بلانا، قرآن پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، حمد کے ساتھ، ماشاءاللہ اللہ کی تعریف کے ساتھ، تو انبیاء کی تعریف کرنا، نیک لوگ و صالحین کا ذکر کرنا، کیا یہ برا ہے درود پاک پڑھنا؟ نہیں، سارا سال برکتیں رہیں گی۔ اور یہ نہیں کہ ہاں اسی دن کرنا، نہیں، سارا سال کریں، جب دل چاہے۔ آپ دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں کھانا کھانے تو وہاں ذکر کریں سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں بچوں کو، ذکر کریں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تمام انبیاء کا، تمام صحابہ کا، اصحابہ کرام سب کا کریں، اولیاء اللہ کا، سب کا ذکر، جن کو انعمت علیہم والے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، تو ذکر نہیں کریں گے تو پھر خود کو بھی کیا پتا، تو بچوں کو بھی کیا بتانا ہے۔ تو ذکر کے ساتھ فکر کی بہت لمحہ فکریہ ہے ہمیں، کہ ہم لوگ سوال جواب میں بٹ گئے، ہم لوگ اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں، زندگی بونس کی مل رہی ہے، جتنا مل رہا ہے حضور کے صدقے مل رہا ہے، اس کو لیجئے، خوشی سے ویلکم کیجئے، خوشی کا اظہار ہی کریں، نہ لوگوں کو بلائیں۔ پھر سارا سال بھی دعوت تو کرنی نہیں چاہیے، ہیں ہم دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، تو کیا وہاں کھانا نہیں پکتا؟ پکتا ہے نا۔ دعوت کیا خوشی سے ہوتی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے، ہاں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی منانا بدعت نہیں ہے، یہ جلسے جلوس کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ ہدایت تو نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے پر موقوف ہے، جو ان کو نہ مانے اسے ہدایت نہیں، اور جب ہدایت نہیں تو ایمان کہاں؟ یہ بھی فتاویٰ رضویہ سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، 703/14 اس کا حوالہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اور حقیقت حضور نبی محترم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال، اور معرفت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں۔ فتاویٰ رضویہ یہ بھی حوالہ ہے، 460/21، نکالیے اور پڑھیے، ذرا تعلیمات بھی لینی چاہیے نا، جس کے لیے یہ بہت ضروری کر دیا علم حاصل کرنا، تو ہم تو پڑھ گئے ڈاکٹروں میں، انجینئر میں، دنیا کی ڈگریوں میں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اس کا تو میں نے ایک مثال دے دی کہ جو تعلیمات ضروری ہیں ان کو ضروری کو ہم نے جو ہے نا وہ عام کر دیا کہ اچھا ٹائم ملے گا جب فرصت ہوگی تو کر لیں گے، نہیں، ان تعلیمات کو سب سے پہلے لینا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر ملنا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ
بندے کا چرچا کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے انبیاء سے اور اللہ کی بتائی ہوئی ساری چیزیں ہیں نا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب کو پتہ شفاعت بھی انہی کی، سب لوگ کہتے ہیں اور سب پتہ جان کے بھی پھر کرنا، تو پھر کیا ہے کہ وہ آیت کو بھی تو یاد کر لیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سم بکم امیوم فہم لا یرجعون، تو وہ پھر لا علم لوگوں کے لیے نا، حالانکہ اس کا تو معنی ہے یہ اندھے ہیں، یہ بولتے گونگے ہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی الحمدللہ رب کان بھی دی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور سماعت سننے کے لیے دماغ، اور انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا تمام مخلوقات میں سے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل یعنی وسیلہ پکڑنا رچا ہوا ہے۔ اس کی کوئی دعا توسل سے خالی نہیں ہوتی، اگرچہ بعض وقت زبان سے نہ کہے۔ فتاوی رضویہ سے یہی پتہ چل رہا ہے۔ تو یہاں کیا پتہ، جو مسلمان ہیں، اب دیکھیں سب لوگ کہیں گے ہم تو سب مسلمان ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض جگہ، بہت ساری جگہ پہ بتایا۔ ابھی میں نے ایک آیت ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی ہی پڑھی کہ سم بکم امیون فہم لا یرجعون، آنکھیں تو اللہ نے سب کو دی ہیں، چلو کچھ کی اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی دنیا، لیکن جن کو دیے سب کی بات کر رہی ہوں، کان بھی دیے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا رہے کہ وہ ایسے ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو صحیح بات سمجھتے نہیں ہیں اور تعلیمات نہیں لیتے۔ یہ سارے ترجمے پڑھے ذرا ہم زندوں کے لیے۔ تو جو مسلمان ہیں سب تو ہیں، اب مسلمان کے کتنے حروف ہیں؟ میم، سین، لام، میم، الف، نون، 6 ہیں۔ سبحان اللہ، 6 دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ عز و جل نے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، مسلمانوں کے دل میں جو ہے نا، جو تو جس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کی معرفت، طریقت پہ چلتا ہو، تو کیا ہے، وہ توسل سے خالی نہیں ہوتا۔ وسیلہ توسل، وسیلہ پکڑنا، بعض وقت زبان سے نہ بھی کہے تو وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء و اولیاء اللہ کی یاد میں خدا کی یاد ہے، کہ ان کی یاد ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ فتاوی رضویہ 5/2/9/26 اولیاء کی بات ہوئی ہے نا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء و اولیاء اللہ کی یاد میں، یہ میں دوبارہ رپیٹ کر دیا تاکہ ہمیں کلیئر پتہ چلے، خدا کی یاد ہے تو ان کی یاد ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جب نبیوں کے بعد، اور یہ اللہ کے ولی ہیں، جو ولی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، نور قندانی، نور سبحانی، ماشاءاللہ کیا ان کا رتبہ ہے۔ تو تمام اور بھی بہت بزرگان دین ہیں، یہ سب انعامتہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نیک لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دکھاتا ہے تو آگے راستے اللہ سبحانہ آسان فرما دیتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی رجوع فرماتا ہے توبہ استغفر اللہ کر کے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا، اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو اتنی باتیں ہوتی ہیں ڈیکوریشن پہ، ربیع الاول منانے پہ، تو ان سب سے کیا پتہ چلا کہ پھر ہم کیوں نہ منائیں، کیوں نہ میلاد منائیں۔ سب سے پہلے تو میلاد کا ہی نہیں پتہ کہ میلاد کہتے کسی کو، کس کو ہیں۔ میلاد ہے خوشی منانے کا نام ہے، کٹھے ہونے کا نام ہے، ایک جماعت کا مطلب مل کر ذکر کرنے کا۔ کتنی میں نے ایکسپلینیشن کری تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو پھر میلاد کس کس کو منانا ہے؟ چلے آئے جانتے ہیں،
میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ حضرت داہیہ کلبی کا واقعہ، بہت بڑے سردار زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے، ادھر سارے عرب میں جہالت آ گیا یاد تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا واقعہ ہے، جب اللہ نے ایمان کی دولت دی تو پھر اللہ نے دل بھی دھو دیا، جس پر نبی رحمت کی نظر کرم پڑ جائے، جس کے چہرے پہ اور دعا کی جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس کو توبہ کی اللہ توفیق دے دے دنیا میں، وہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ تو حضرت داہیہ کلبی کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو آج عزت دے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے ساری طرف سے اندھیرا چھٹ گیا، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشحالی ہی خوشحالی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم سب کو نہیں منانا چاہیے میلاد، خوشی نہیں منانی چاہیے اس بات کی؟ ذرا بتائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بیٹی پالے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بلند مقام اور مرتبہ۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کا بیٹا منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی اور میں نے وہاں سے کھینچ کر لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہیں نا سب، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد اس کو ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا نا، یا والد صاحب، بہت سارے نام، کوئی ڈیڈ کہتا ہے، کوئی ابا جی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، رائٹ؟ تو وہ فادر جو اس کو کہتے ہیں وہ راضی ہوگا نا تو پھر اللہ راضی ہوگا۔ جیسے ماں کو جنت کا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو والد صاحب کے کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت کا دروازے سے گزرے گی تو جنت میں داخلہ ہوگا نا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ دونوں کی ہی عزت، تو کیا والدین جن کو ماں باپ کی اتنی درجے دیے اللہ کے حبیب نے، اللہ کے فضل سے، کیا ان کو میلاد نہیں منانا چاہیے، خوشی نہیں منانے چاہیے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر مہینے، ہر دن درود پاک پڑھیں، نیک کام کریں، سنتیں پہ عمل کریں، نمازوں میں سنتیں نہ چھوڑیں۔ تو کتنا پیارا یہ پیغام ہے۔ میلاد اس غریب کو نہیں منانا چاہیے جو بھینس بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ والے بلال حبشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا کر یہ فرق ہی مٹا دیا کہ غریبوں کو چھوٹا مت کہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گی، عرض کر کے، التجا کر کے، کہ ہمیں غریبوں کو غریب نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو اللہ کے بہت پیارے ہیں اور اللہ کے حبیب کے بہت پیارے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سنیے ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گا تو آگے بھی غریب اور پیچھے بھی غریب، دائیں بھی غریب اور بائیں بھی غریب ہوں گے، اور امیر ویٹنگ میں ہوں گے۔ 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے امیر،
غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہا کہ سبحان اللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے میں کھلوا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، پھر صبح بھی میلاد اور شام بھی میلاد، ہر گھڑی میلاد بنانا چاہیے۔ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ صحیح مسلم 468 اس کا نمبر ہے۔ حدیث مبارکہ مفہوم بیان کرتی ہوں میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرور کونین فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، سبحان اللہ، اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا محمد۔ ہم پلٹ کے کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، حدیث مبارک ہیں۔ ہمیں ادب سے اپنے پلٹ کے آنا ہے، ادب کے دائرے میں۔ وہ کہے گا کون؟ دربان جو مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں، خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا ایتے محل چڑھایاں سائیاں۔ اور اس بوڑھے سفید داڑھی والے کو بھی میلاد منانا چاہیے، جس نے اس کی عزت کی، اس نے رب کی عزت کی۔ اور ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جس کی بیٹی کو طلاق، یہاں تک کہ ہر کسی کو ملانا چاہیے۔ بتایا جائے بچے بچے بڑے چھوٹے کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں، درود پاک پڑھیں، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھروں میں مدینہ مکہ کے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ کیوں ہم فضول سوالوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ چراغاں کر رہے ہیں، وہ کھانا پکا رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، یا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جب ربیع الاول شریف ماشاءاللہ ہر سال آتا ہے تو ایسی باتیں بہت زیادہ کہی جاتی ہیں، جبکہ ہم اپنے لیے دیکھیں، پہلے بھی ذکر ہوا، کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں؟ اور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ فضول خرچی نہیں ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ مہمانوں کو دعوت دینا اللہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا ہوا حصہ اول میں، ذرا سنیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جو ساتھ مل کر ایک فیملی کھانا ہی کھاتی۔ تو یہ کیا اسلامی فیملی ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر آگے آئیے چلتے ہیں، آگے جانتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ابھی وقت ہے، خوشیاں منائیں، خوشیاں منانے کا مہینہ ہے، اور ہر گھڑی جیسے کہ ذکر ہوا پورا سال منائیں، لیکن اس میں کچھ زیادہ ہی کریں، کثرت سے درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اب یہاں رکے کروں گے کہ کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسا نوجوان ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی محترم خاتم النبیین سرور کونین مکی مدنی والے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے دل میں اس قدر محبت ہے کہ چلیں وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو طعنہ بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو نماز پڑھتا نہیں، خوشی تو ایسے کرتا نہیں۔ جی بالکل، نماز فرض ہے، وہ ادا کرنی ہے، لیکن یہ جو طعنہ مارنا ہے اس کو، یہ دل دکھانے والی بات بھی ہے، اور کیا ہے، وہ ایک مستحب کام ہے، وہ کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ہاں، اس کو ساتھ میں یہ کہیں بھئی آپ اتنا ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دل میں اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نماز کی بھی پابندی کرو، کیونکہ نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، قرآن پاک میں آیا زکوٰۃ دو، لیکن اس کے بتایا کس نے؟ قولی فعلی عملی کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنے فرض ہیں، سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا یہ کام کرنا نہیں چاہیے؟ اس طرح اس کو ترغیب دیں پیار سے کہ نماز بھی پڑھا کرو۔ تو کیا ہے کہ جب کسی کو کوئی ڈائریکٹ مطلب ایسے کرتے تو اس کو غصہ آئے گا، اور مستحق کام سے روکنا ابھی صاحب شروع میں پتہ چلا نا کہ شیطان کا کام ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو دشمن ہیں سارے، ربیہ، عتبہ، امیہ، یہ سب لوگ کرتے تھے نیک کام کرنے سے، روکتے تھے لوگوں کو۔ تو پھر جو روکے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں خوشی منا رہا ہے کوئی، اس کی دل آزاری کرے گا تو کیا ہے اس میں نہیں ہم کوئی بھی شامل ہو جائے گا، جو بھی کرے خدا نہ خواستہ۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہماری تمام نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور حضور کی غلامی یہی ہے، عاشقان رسول بنائے، اور اہل بیت طہار سے محبت کرے، تمام انبیاء سے، انمتا والے جس میں تمام شامل ہیں، اصحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دائم، سلف صالحین، اصحاب صفہ، اصحاب کاف، عشرہ مبشر، سب۔ تو اصحاب صفہ کا نام آ گیا ماشاءاللہ۔ آئیے اس پہ ذرا غور و فکر کرتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت دن رات کرتے، اور جہاد میں مطلب ان کا کام ہی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی۔ انہوں نے نہ بڑے بڑے گھر بنائے، نہ شادیاں کی، نہ کوئی گاڑیاں لی۔ تو پھر صحابہ کرام کی بات پہ آتے ہیں نا کہ کیا انہوں نے منایا؟ اس کا بھی ہے ثابت کہ انہوں نے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی پتہ چلنے والا ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں صحابہ صفہ کی۔ انہوں نے دن رات کیا ہے اطاعت کی، آتی اللہ آتی الرسول کی، دنیا کی حب نہیں پالی۔ آج ہمارے پاس کتنی ایک گاڑی بھی نہیں، کتنی گھروں میں گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مکان کی ہوس ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مہنگی گاڑی کی ہوتی ہے، سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، اونچے سے درجے کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹا لیول پہ بچوں سے بات ہی نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی بچے کو یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ ایسا کرے گا، کیوں نہیں کہتے یہ عالم بنے گا؟ یہ کیوں نہیں ہم کہتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سب اس میں شامل نہیں ہیں، سوری ٹو سے دیٹ۔ حقیقت کو جانیں، ہم اپنا سٹیٹس تو اونچا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی شان، ہمارے سٹیٹس سوسائٹی میں ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو۔ تو ابھی کیا پتہ چلا، پھر امیر جو ہے نا وہ پیچھے کھڑے ہوں گے غریبوں سے۔ تو پھر اچھا ہے نا، تھوڑا ہے جن کو غریب کہتے وہ تو امیر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو اللہ کے پیارے پکارا کریں، غریب نہ کریں۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، اللہ کے دیے میں سے ہم بھی کھاتے ہیں، حضور کا دیا ہوا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بانٹا ہے، اس میں ہمیں اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، تو دوسروں تک بھی اللہ کا رزق پہنچ جاتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا میں سے جائیں گے تو نام تک تو ہمارا رہے گا نہیں۔ آؤ جی آگے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو، واپس آ گئی ہو، یا بیوہ ہو گئی ہو، تو اس بیٹی کے باپ نے اس کی خدمت کرے اچھی طرح، ماں باپ، تو میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو پھر اس بیوہ، اس طلاق یافتہ بیٹی اور ان بیٹیوں کو خوشی نہیں منانی چاہیے حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی؟ یہاں بات چلتی ہے کہ یہ واپس آ جائیں یا ایسے ہو جائیں، تو ماں باپ کو، اپنی بیٹیوں کو اللہ کی توکل پر ہوتے ہوئے، اس کی اچھی خیال رکھتے ہوئے اس کا کریں گے، تو کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں جنت میں اس کی سفارش کراؤں۔ کتنے پیارے الفاظ ہمیں پتہ چلے۔ جنت چاہیے نا، سب کو چاہیے، تو پھر عمل بھی تو وہ کریں کہ سفارشی بنوں گا اس میں۔ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سبحان اللہ۔
قبر میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو کہ قبر میں بھی کوئی گیا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ہیں بتائے؟ اکیلے کو مردے کو ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں مل سکتا، مرنے کے بعد ہی ملتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، سرور کونین، نبی محترم، اللہ کا حبیب، قبر انور میں بھی رسول پاک کو دیکھا، قبر میں کوئی گیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا۔ تو میں نے حدیث مبارکہ پہلے حصہ اول میں شیئر کی ہوئی ہے بخاری شریف کی، ما تقول بحق ہذہ الرجل، کہ یہ سونی صورت والا پیارا چہرہ تمہارے سامنے ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا سوال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دعا کریں کہ ہم ایسے امتی صاف ستھرے دنیا سے ایمان کی حالت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ جس کی قبر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو اس قبر میں حساب کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی آ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جہاں سے بھی گزر جائیں رب اس کو جنت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں تو دیدار ہونا ہے، میزان، پل صراط، حوض کوثر۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں اس پر کہ امتی ہوتے ہوئے کب ہوتے ہیں امتی ساتھ میں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کریں ذرا، آج امتی کر کیا رہا ہے؟ کیا امتی وقت نہیں ضائع کر رہا ہے؟ یہ سوال، یہ جواب، یہ سال کے بعد یہ سارے جو اندر کی جتنی بھی کجیں نکال کے پھینک دیں ان کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان کی مہک نے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ کیا ہے کہ ان کی مہک نے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں، دودھ نہا دیے ہیں۔ اللہ جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ کیا پتہ چلا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف تب بھی امتی امتی، ظاہری پردہ فرما گئے، امتی امتی۔ اب قبر انور میں بھی ابھی ہم نے فتاوی رضویہ حوالہ سے جانا، امتی امتی پکار رہے ہیں، اور ہر کسی کان کو آواز نہیں پہنچ رہی، یہ یاد رکھیں۔ جو اللہ کا متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوگا نا، جس پر اللہ کی رحمتیں کھلی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، تو پھر اس کی قسمت کھلی۔ دعا کریں ہمارے کانوں کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز ہماری روح کو بھی ٹچ ہو، ہماری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی ہو اور قبر میں بھی ہو۔ اللہ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیا ہے کہ دعا مانگتے ہیں، اور یہاں مانگ لیں دعا یا ادھر جا کے مانگ لیں روزہ اقدس پہ، تو اللہ کے گھر میں مانگ لیں یا ادھر، تو کیا ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ تعالیٰ اپنے قبر انور میں امتی کا درود پاک سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ دور و نزدیک کے سننے والے و کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ
قرآن مجید کی فضیلت اس کے ساتھ جانیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرا ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اس میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ماشاءاللہ 2935 آپ لوگ سے شیئر کی گئی۔ تو اس بھی حدیث مبارکہ ماشاءاللہ سے کیا پتہ چلا کہ قرآن سیکھیں، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف پڑھیں نہیں، اس کی توضیح تشریح اس میں ضرور جانیں، اس کو مطالعہ کریں، اپنے پاس سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بک بھی رکھیں سبحان اللہ پڑھنے کی، رات کو سونے سے پہلے جیسے تسبیحات کرتے ہیں، کہ یہاں دن میں کبھی بھی ٹائم ملے آپ لوگ اس کو پڑھیں، اپنے بچوں سے شیئر کریں، اور خود بھی اپنی جو تھوڑے سے جو بھی زنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے وہ دور فرمائے۔ میری یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کرم کرے، فضل کرے، کیونکہ جلوس اور ناروں کا ثبوت تو ایک میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بندہ 100 بندوں کے ساتھ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا آ رہا تھا، اور گرمی کا وقت تھا، غبار اڑ رہا تھا، سرکار کے چہرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر رومال ڈلا ہوا تھا چہرے مبارک پر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا قریب کرو۔ جب وہ قریب آگے تو عربی سے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی کہ جو 100 بندے آ رہے ہیں اس میں سے ایک بندے، انہوں نے کہا بریدہ۔ تو سرکار مکی مدینے والے خاتم النبیین سرور کونین رحمت للعالمین نے آگے بڑھ کر اس آگے سے انہی کے نام سے جواب دیا، آگے بڑھ کر نہیں، مطلب آگے سے جب اس نے کہا بریدہ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نکال کر فرمایا برد اللہ امرنا، پھر تو اللہ نے تیرا اور میرا معاملہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال فصاحت زبان کی تھی۔ پھر فرمایا ممن انت، کہ کس قبیلے سے ہو تم؟ تو اس شخص نے، کس نے؟ بریدہ، جو 100 بندوں کے ساتھ میں آیا تھا نا، اس میں سے کہا کہ اسلمی ہی، کہ اسلمی قبیلے سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرے اور میرے معاملے میں سلامتی ہو گئی۔ کیا خوبصورتی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر اس نے عرض کی، کس نے؟ بریدہ نے، آپ کون ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نقاب اٹھایا مبارک تو چہرہ مبارک دے کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیتے ہیں، درود پاک بھی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ 100 بندے اسی وقت کلمہ پڑھ گئے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ میں لکھا ہے، البدایہ میں۔ پھر جب وہ مدینہ کے قریب جانے لگے تو جملہ انہوں نے کہا، جو کہا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، یہ اس چیز پہ ہے کہ نعرے کیوں کرتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں اس پر۔ ان 100 بندوں نے پھر کیا کرا، جب کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، آپ لوگ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لوں، جہاں جہاں واضح، کیونکہ نہ جانے ہم کب کس وقت اللہ تعالیٰ کی کسی ایسی نافرمانی میں ہو جاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بہت ساری باتیں کر، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ہوتا ہے آپ دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے اپنے اللہ کے آگے توبہ استغفر اللہ کر لیں، ابھی وقت ہے۔ اب آئیے اس کا بقیہ ایسا کیا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، 100 کے 100 نے، صرف ایک نے نہیں پڑھا جس کا نام بریدہ، سب 100 جو ساتھ آئے تھے نا، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
تو جو جملہ انہوں نے کہا، یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مدینے میں ادر اسکول آف رہتے ہیں، سب کو پتہ کس کی بات ہو رہی ہے، جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ ایسے ہی چلیں گے تو کیسے پتہ چلے گا ان کو کہ آپ آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی، کہ 100 بندوں نے پھر کیا کیا، اپنی پگڑیاں اپنے سروں سے کھول لی، اپنے نیزوں پر اسے باندھا، اور جلوس کی صورت میں سرکار کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ لے کر آئے. یہ بات البدایہ والنہایہ کی ہے، پڑھیں ذرا کتابیں کھول کے. تو یہ جلوس نہیں تو اور کیا ہے؟ جھنڈا لگانا، یہ جھنڈا نہیں ہے جس کو فلیگ بھی کہتے ہیں. گاڑیوں میں ملکوں کے تو جھنڈے لگ جاتے ہیں، نیم پلیٹ پہ اپنے نام تو لگ جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جھنڈے، جلوس، جو نبی کے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت دلوں میں اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے، اللہ ہم سب کے بھی بھرے روشنیاں، ایمان ہمارا تار و تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مسلم شریف کے الفاظ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو کیا حال تھا اس وقت. چلے آئی سنتے ہیں. فَصَعِيدٌ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، کیا ہے؟ فَصَعِيدٌ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، مردوں کا ہجوم اور عورتوں کا ہجوم. ایک عورت کو قراءتن اور 2 عورتوں کو، پھر 3 عورتوں، یہ تسنیہ آگے جمع گرامر آ جاتی ہے، تو 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہو جائیں تو ان کو نساء کہتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ پیش کرتی مفہوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَصَعِيدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ بَيُوتَ. حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلیوں سے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا وہ سما ہوگا؟ ذرا سوچئے بیٹھ کے، جب آپ سنیں گے تو ذرا تصور میں بیٹھیں درود پاک پڑھ کے، تو بڑی عقیدت سے تو اس چیز کا تصور کریں کہ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی گھڑی ہوں گی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں جس شان سے وہ لے کے گئے. تو مرد اور عورت چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدْمُ فِي الطُّرُقِ. طرق ہوتا ہے طریق کی جمع ہے نا. مدینے کی گلی، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس میں بچے، نوجوان، غلام پوری گلیوں کو بھرے ہوئے تھے. چھتوں والے مرد اور عورتیں اور گلیوں والے کیا کہتے تھے اس وقت؟ ذرا آئیے جانتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ. پھر پکارے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ کہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اوپر سے بھی یہی آواز آ رہی تھی، چھتوں سے، نیچوں سے. ریپیٹ کریں اس کو، بار بار کہیں اپنے گھروں میں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نوجوان یوتھ کو کہتے ہیں نا، گلیوں میں تھی، اور جو بوڑھے تھے وہ چھتوں پر تھے، جو نہیں چلتے. فی الطرق، ایک گلی نہیں، ساری گلیوں کی چھتیں، بازاریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلوس، جو 100 بندے اس وقت گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ پھر اپنی پگڑیاں کھولی، اپنے نیزوں کے سروں پہ رکھ کے شان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے کر گئے. اور یہ بات البدایہ والنہایہ، اور میں نے جو آپ لوگوں سے شیئر کری ہوں وہ مسلم شریف کی حدیث مبارک، پھر دوسری بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا کہ نوجوان نکل آئے تھے ہر گلی سے، اور ایک ہی نعرہ لگائے تھے، یا ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد. ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. اس حدیث مبارکہ کا پھر کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ ثابت کافی نہیں ہے؟ 2 آپ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی ہیں، اور پھر البدایہ والنہایہ کی بھی. کیا یہ چیزیں غلط ہیں؟ تو پھر آپ لوگ بھی تحقیق کر لیں.
یہ کیسے غلط؟ مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف. اب کوئی اب حدیثوں کو نہیں مانتا تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے. اللہ نے تو دنیا چلانی ہے، جیسے چل رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے روشنیاں ڈالنی ہیں. جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے تو پھر وہ فائدے میں رہتا ہے، جو نہیں ہے تو زندگی تو گزر ہی جانی ہے. یہاں بیٹھے نہیں رہنا، قبروں میں سب نے جانا ہے، سب دیکھ لیں گے. اللہ نے حساب لینا ہے، اٹھائے جانا ہے، ججمنٹ دن ہونا ہے، پوچھا جائے گا سب. وقت، مال، جان، کیا باتیں کرتے سب. پھر کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، ابھی ٹائم ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی کچھ بھی سوچ رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، کچھ بھی دل میں ہے، خدا را چھوڑ دیں ایسی عقلوں کو، دلوں کو صاف کر لیں. مسلم شریف سے ایک اور وجہ جو ہے نا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب لکھی کہ کیوں وہ چھتوں پر چڑھے تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آئیے جانتے ہیں. اور کیوں گلیوں میں نعرہ بھی لگا رہے تھے، چھتوں پہ بھی چڑھے تھے، نعرہ بھی لگا رہے تھے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا نعرہ لگا رہے تھے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، پورا کہہ رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی آئیے جاننا بہت ضروری ہے. اس کا پس منظر کیا تھا کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سارے مدینہ کے دلوں کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے چن لیا تھا. یہ اللہ نے کرانا تھا سب کے سامنے، اپنے پیارے حبیب کی آمد. آمد رسول، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ. چہرہ انور جب دکھایا گیا ہے نا، پڑھتے ہیں تو یہ شان میں نعت مبارک کیا ہے، نبی کی شان میں، نبی کی صفات اور حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو کیا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، انصار مدینہ کو، دلوں کو رسول کی تعظیم کے لیے چن لیا تھا. اس لیے ان سے یہ کام کا اظہار ہو رہا تھا. تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے تو یہ ہے نا. تو اس لیے اپنے دعا مانگا کریں. تو یہ محبت کی باتیں ہیں، تنقید تنزیہ نہ کیا رہیں کہ اچھی بات ہے نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ نہیں منانا، نہیں جلوس نکال رہے آپ لوگ تو کوئی بات نہیں ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے کہ شروع میں کہا ہے، حدیث مبارکہ شیئر کریا کریں روز کی، اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں. بہت سارے بیماریوں سے بچتا ہے انسان، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے زندگی بسر کریں. اور کیا ہے، یہ تو اپنی اپنی محبتوں کی بات ہے. وہ پنجابی میں ایک چیز فکرہ کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. چائے پسند ہے نا سب کو، بعض لوگ ڈالتے نہیں ہیں، بعض لوگ تھوڑی ڈالتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ ڈال کے کہتے ہیں ہمیں سرور اس ماں اب ٹیسٹ آ رہا ہے. تو یہ تو ٹیسٹ کی بات ہے. آپ کی محبت، آپ کی لگن، میری یہی دعا ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ محبت کے ساتھ، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ، اس کی نبی کی پوری آل اولاد سے محبتوں کا اظہار کریں. سچے اور پکے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم تمام انبیاء کی کریں، تمام انمتا والوں کی کریں جن میں اولیاء اللہ ہیں. لیکن اپنی طرف سے ہر بندہ ایک مفتی نہ بنے کہ غلط بات کہہ کر اپنی آخرت برباد نہیں ہمیں کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ جب یہ موجود ہے، محدثین اس کا مان ہے 1400 سال پہلے کر رہے ہیں. ان کے دلوں کو احترام رسول کے لیے چنا، اس لیے ان سے یہ فزیکل جو ہے نا کام اللہ نے کروایا، اللہ رب العالمین نے. تو اللہ نے تو کرانا ہے. کوئی جلوس کرے نہ کرے، لائٹیں لگائے نہ کرے، اللہ نے تو اپنے حبیب کا رتبہ قرآن پاک نازل فرما کر اولین آخرین بنا کر رتبہ بلند کیا ہے. تو یہ تو انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اپنی آخرت میں
کتنے پھول موتی کتنا گھر سجاتا ہے، ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بنیے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، اس کا ذکر بار بار کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں مطلب کا ہی نہیں پتہ۔ اور عید میلاد النبی کو تیسری عید کیوں کہتے ہیں، یہ بھی بہت لوگ سوال اٹھتے تھے، اور بہت سارے علماء اللہ کے پیارے اور حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان رسول کام کر رہے ہیں اس پہ۔ اللہ خیر فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے کہ عید میلاد النبی کو وہ کہتے ہیں 2 ہی عیدیں ہیں، آپ اس کو تیسری کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو من گھڑتے ہیں، آپ نے گھڑی ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تو آپ ذرا انٹرنیٹ سب کے گھر ہے، اس پر جائیے، کمپیوٹر بھی ہے، فون بھی ہے، تو آپ لوگ ذرا اس پہ ٹائپ کریے نا، ذرا دیکھیے، اس کے اوپر گوگل بھی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، مطلب جانے ذرا اس کا۔ تو کیا نکلتا ہے؟ سالگرہ، برتھ ڈے۔ میلاد کا مطلب عربی میں سالگرہ یعنی برتھ ڈے ہوتا ہے، اس کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا ہے عید میلاد النبی۔ مثلا اگر حامد کی برتھ ڈے ہے تو مطلب ہے عید میلاد حامد، اگر خالد کی ہے تو عید میلاد خالد، کہ خالد کی سالگرہ۔ تو یہ نبی کی برتھ ڈے ہے تو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے سمجھنے کا کہ ہمیں تعلیمات اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور ہم بڑے بڑے مسئلوں پہ خود ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جو وقت فضول باتوں میں ہے ہماری، اور جو ضروری سوالات میں جو نہیں ہیں اس میں گزر رہا ہے نا، کیوں کر کیسے میں، وہی ہم سب اپنے پڑھنے پڑھانے پہ علماء کرام بہت کام کریں۔ آپ لوگ ان سے تعلیمات لیں، قرآن پاک کے حرف سے زیر زبر پیش کیا کہتی ہے، تجوید کے ساتھ سیکھیں کہ اللہ کی زبان بھیجی، عربی زبان کیا کہہ رہی ہے ہم سب سے۔ ہم شکر ہے قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا، سمجھ کے عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آج پتہ چل گیا عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، ہم تیسری عید کیوں ہے، اپنی من گڑت نہیں ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، سالگرہ، جیسے کہ اوپر بتایا، آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ تو کیا ہے، خوش رہیں، منائیں یہ دن، شکر کریں اللہ پاک کا کہ ہمیں امتی بنایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ سچا دیندار مسلمان بنائے، نام کا نہ بنائے، کام کا بنائے، سچا مومنین، صالحین، ذاکرین، عابدین سب ہے اس میں۔ اللہ پاک گمراہی سے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، اور ہم سب کو متحد رکھے۔ ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر، ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر، جس کے صدقے میں عطا کی اس نے ہم کو یہ خوشی۔ اہل عالم پر خدا کے یوں احسان ہیں بڑے، ہیں مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حصہ دوم میں بھی کوشش کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ دیکھیں مکاشفۃ القلوب میں خوف خشیت میں کیا ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوں کے درمیان فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ سر اس کا زیر عرش ہے، کس کا؟ ملائکہ کا بات، فرشتے کی بات ہو رہی ہے۔ فرما کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا اس کے بارے میں کہ دونوں بازو درمیانے فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، سار اس کا زیر عرش ہے، اور دونوں پاؤں جو تحت سرا میں ہیں، روئے زمین پر آباد خلق کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے پر ہے۔ اور میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت، بچہ، کوئی بھی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو
اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے کون؟ فرشتہ۔ جب باہر نکلتا ہے سبحان اللہ وہ اپنے بازو یعنی پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کس کے لیے؟ جس نے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خشیت میں رونے والا، خوف و خشیت میں، اور ساتھ میں درود پاک پڑھ کے ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اول و آخر بھیجیں، درمیان میں پڑھیں۔ تو یہ ہے اللہ کے خوف و خشیت کا معاملہ کہ ایک فرشتہ ایسے کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمارا کہاں تک لیول ہے، ہم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہی ہے نا، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پارہ نمبر 28 کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 کا دوسرا حصہ، کہ اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو یہ روز جزا کے لیے کہ عملوں کی باری آ گئی۔ تو کیا ہے کہ اپنے ایمان آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالایمان پہ لے کے جائے، تبھی سچی عید ہوگی۔ جو اللہ کے پیارے ہیں نا انمتا والے، انہوں نے اسی کا اظہار کیا کہ جب نزا کے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے پہ آسانی فرما کر مردود جو اس وقت بھی ہمارے اشارہ ٹول لگائے بیٹھا ہوتا ہے اس انتظار میں کہ ہم کلمہ شریف نہ پڑھیں، تو اس نزا کے وقت کو فرمایا ہے کہ وہ جب ہمارا ایمان پہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، وہ سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو عیدیں لوگ مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے، شکر الحمدللہ، لیکن اصل عید یہ ہے اپنے ایمانوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ سلامت رہے، ہماری آنے والی نسلوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو دین کا کام تفصیلاً سے دیکھے بغیر گئے انٹرنیٹ پہ کام کریں ماشاءاللہ سے، اور تعلیمات پہنچا رہے ہیں اور کچھ لے بھی نہیں رہے فی سبیل اللہ۔ تو کیا ہے کہ عمل تو اب انسان نے خود کرنا ہے سوچ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی، ہماری سب کی حفاظت فرماتے ہوئے ہمیں صحیح دین پر چلائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، صراط مستقیم پر، اور ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں میں سب کو، نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ حفاظت پہ رکھے، اپنے زمان میں رکھے، اپنے رحمت کا دروازہ ہم پر کھولے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے فضیلے سے میں دعا تیرا جو حبیب ہے ہمیں معاف فرما دے اور ہماری بخشش کر دے اور ہمارے صحیح راستہ دکھا دے، ہمیں مغضوبیت سے بچا لے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور بھٹکنے سے بچا لے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دلوں کو صاف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ جو روشنیاں جہاں جہاں پہنچے، جو جو سنے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کوشش میں ہیں کہ اللہ تیرا پیغام ایک دوسرے تک پہنچے۔ دل بدلنا اللہ تیرا کام ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، لمحہ فکریہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ رحمہ فرول یوٹیوب اس کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں، اور تاکہ ہر نئی آنے والا اللہ کا پیغام آپ لوگوں کو مل سکے۔ بہت شکریہ جو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو جوائن کریں اور آگے سے آگے دین پھیلائیں، دایا کا کام کریں۔ ہم کیونکہ دین کسی ایک کا نہیں ہے، سب مل کر کام کریں۔ تو اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ
حصہ تیسرے یعنی یہ اول پہلے ہو چکا ہے، یہ دوئم ہے، اور تیسرے جو اس کا حصہ ہے کہ نور میں نور اللہ کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جاننے کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔